آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں, آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میری طرف سے مشورہ ہے, کبھی بھی دین کے مخالف نہ بننا, ورنہ ذلیل ہو جائے گی. میری بات لکھ لو. اور کبھی بھی دینداروں کے مخالف بھی نہ بننا, ورنہ آپ ذلیل ہو جائیں گے. کبھی ایسا نہ بننا کہ آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے یہ مسجد کی رونق ختم ہو جائے, نمازی کم ہو جائیں, یا دین کے معاملات کے اندر بگاڑ پہ. کبھی ایسا نہ بننا. ایسا گندا وجود اسلام کو پسند ہی نہیں ہے. ہمارا وجود ایسا ہونا چاہیے کہ جب میں آؤں مسجد میں رش بڑھ جائے, جب میں آؤں پیار بڑھ جائے, لطف بڑھ جائے, لوگ قریب آ جائیں. وجود خیر ہونا چاہیے. اور بالخصوص اسلامی معاملات میں ہمیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ ہمیں اس کی معلومات نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو کرتا ہے پھر وہ ذلیل ہوتا ہے. آپ دیکھیں 1 سال پہلے کی بات ہے, اسلام کے نام لینے والے اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے, ان کے اوپر کیسا ظلم و ستم کیا گیا. میں بالکل یہ باتیں کبھی سٹیج پہ نہ کرتا, لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں, تصویر کا ایک رخ تو دکھانا ہے نا آپ کو. حالانکہ نہ میرا اس تحریک سے کوئی تعلق ہے, تعلق کا مطلب میرے پاس کوئی عہدہ نہیں, نہ میں ترجمان ہوں, لیکن عقیدے کا, مسلک کا, محبت کا, عشق کا تعلق ہی تعلق ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ رکنیت جیسی ہوتی ہے, باقی ہر بندے اپنا شوق ہوتا ہے. ہم بالکل مخالف نہیں, اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن مجھے دکھ ہوتا تھا, اور یقین کرو ہم بڑے پریشان رہتے تھے کہ یار یہ لوگ کیوں ان پر ظلم کرتے ہیں. یہ آخر حضور کا نام لیتے ہیں نا, آخر حضور کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں نا. نہ انہوں نے کرسی مانگی, نہ سیٹ مانگی, نہ حکومت مانگی, کچھ بھی نہیں مانگا. وہ کہتے تھے حضور کے دشمن کو جواب دو. جب یہ نہیں مانتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارا حق ہے, ہم آپ تک پیغام ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. دھرنے جناب شروع ہوئے تو اس وقت جی یہ ایمبولینسوں کا راستہ رک رہا ہے, بچوں کے سکول کا کیا بنے گا, ہماری معیشت ڈوب جائے گی, ہم بیرون ملک والوں سے تعلق کیسے توڑ دیں, اس طرح ملک نہیں چلتا. یہ ہمارے خان صاحب بھی بڑی باتیں کرتے تھے. میں ٹھنڈے دل سے دعوت فکر دیتا ہوں. ہم نے بڑا کہا تھا یار ان لوگوں کی بات سنو, ان کا کوئی مطالبہ غلط نہیں ہے, وہ بیٹھ کے بات کر لو. نہیں, نہ میڈیا دکھاتا تھا نہ کوئی اور. ان کو دبایا گیا جیسے دبانے کا حق ہے, لیکن یاد رکھ لو رسول اللہ کے غلاموں کو کوئی نہیں دبا سکتا ہے. آج بھی وہ ویسے ہی ہیں, لیکن 1 سال نہیں گزرا, حکومت بھی گئی, ضلالت بھی آئی, اسی طرح پرچے بھی ہوئے, اسی طرح راتوں کو اٹھایا گیا, اسی طرح جیلوں میں ڈالا گیا, اسی طرح ذلیل کیا گیا, لتر کھائے, ڈنڈے کھائے, شیل اور آنسو گیس پھینکے گئے. کیا مطلب, تم کرسی کے لیے تھے اور وہ لوگ محمد مصطفیٰ کے لیے. یہ صرف تمہیں میں یاد دلا رہا ہوں. اب بتاؤ نا خان صاحب, اب بتاؤ, تم کہتے ہو میں ملک جان کر دوں گا, میں یہ کر دوں, مجھے ٹھنڈے دل سے میری جان یہ بتا دو اب بچوں کا نقصان نہیں ہوگا. مجھے صرف یہ بتا دو ایمبولینسوں کا راستہ نہیں رکے گا. مجھے بتا دو کہ ملک کی معیشت تو پہلے ہی تباہ ہو چکی, آپ کے 4 سالہ دور کا بڑا فیض ہے. کیا اب دوبارہ کچھ نہیں تباہ ہوگا؟ اب آپ کو کچھ نہیں یاد؟ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے. روشنی حاصل کرو. ہم نے کہا تھا کہ دین دشمنی نہ کرنا, ہم نے کہا تھا دینداروں پر ظلم نہ کرو. تم نے تو سٹیٹ گولیاں چلائی تھی. اس وقت تو یہ شیخ رشید بھی کہتا تھا اور فؤاد بھی کہتا تھا نہیں یہ لوگ ایک جتھا آ جاتا ہے. آج تمہیں جتھا نہیں, تمہیں فتنہ کہا جاتا ہے. تمہارا مارچ نہیں, خونی مارچ کہا جاتا ہے. اور تم نے جیسا فوج کو ٹارگٹ کیا آج تک کسی نے نہیں کیا. اپنی فوج کو تو چھوڑ دو, کوئی ایک ادارہ تو بچا دو. تمہارے حق میں فیصلہ آ جائے تو سپریم کورٹ اماں جیسی پیاری لگتی ہے, اور تمہارے مخالف آ جائے ہوئی یہ کسی کے ایجنڈے پر ہے. وہ باس کارو تو کڑا ایجنڈا لے کے آ گئے. کیا بات, یہ میں یاد تو کروا سکتا ہوں. خدارا میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا, ہمارے فوج کے اداروں سے لے کر جوتا گانٹنے والوں تک جتنے ملک میں رہتے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے ملک سے مخلص ہو جاؤ. اس ملک کی معیشت تباہ اور یا خدا کے لیے اپنی کرسیوں کو پیچھے پھینکو, مل کے بیٹھو, سر جوڑو, اور کم از کم یار اس ملک کے ساتھ مخلص ہو کے مخلص فیصلے کرو. تم قرضے اتار سکتے ہو. جتنے خرچے ہو رہے ہیں نا, ابھی پارلیمنٹ میں جیسے خرید و فروخت ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں لوٹوں کی, ان کی زبان میں نہیں کہتا میں بندے نو لوٹا کیوں آکا, وہ کہتے ہیں لوٹے وکے نے 20 کروڑ دے. میں کہا 1.5 تو لوٹا ہوں بھی 55 روپے دا, 20 کروڑ کا لوٹا کیڑا.
یہ پتہ نہیں کیڑے لوٹے نے جناب، مگر جی پارلیمنٹ کے واش روم کے اس لیے بہت مہنگے ہوتے ہیں. یہ مطلب آپ خود کہتے ہیں، ہمیں تو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کہیں. اللہ معافی عطا فرما دے، اس امت پہ مہربانی فرما دے، میرے پاکستان پہ مہربانی فرما دے. جتنی خرید و فروخت ہوتی ہے، جتنے جلسوں پہ خرچہ ہو رہا ہے، جتنا ان کا روزانہ کا پروٹوکول ہے، جتنی مہنگیاں گاڑیاں، ایک ایک گاڑی بھیج دے، ایک ایک جلسے کا خرچہ دے دے، ایک سال کے لیے اپنی یہ ساریاں یہ جو ڈیش بازیاں ختم کر دیں، تمہارے ملک کے قرضے ویسے ہی اتر سکتے. لیکن اس ملک کے ساتھ مخلص ابھی مجھے کوئی نہیں نظر آیا. آپ دعا کریں اللہ میرے ملک پر فضل فرمائے. جاری ہے، یہ سر میں نے یاد کروانا تھا اور میں نے یاد کروایا. ٹھیک ہے. اور یہ سزا کس کی مل رہی ہے؟ بابا جی خادم رضوی نے کہا تھا، بابا جی نے کہا تھا یا اللہ ہم تیرے دین کے لیے اور تیرے مصطفیٰ کے لیے نکلے ہیں، لیکن یہ غلام ہیں انگریزوں کے، ان کے کتے نہلانے والوں کی نسلیں ہیں، یہ ہماری بات آج نہیں مان رہے، اب ان کو ذلیل کر. میں کیا اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا تھا بیٹا، دیکھ لو 1 سال نہیں گزرا تمہاری ضلالت پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تمہاری ضلالت پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے، حضور سے وفاداری کر لیجیے. اس وقت تو کہتے تھے ہم یورپی یونین سے تعلق کیسے توڑیں، اب کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں. میں کہ ہوں سمجھ آئیے، ہم بھی کہتے تھے ہم غلام نہیں ہیں انگریزوں کے، اگر ہیں تو محمد مصطفیٰ کے. یہ اتنی بات تھی لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اللہ اکبر. میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ سمجھ آ رہی نا؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ مولویوں کا شعبہ بہت اوقع ہے، ہو سکتا ہے کہ بیچ بیٹھے ہوں جنہوں نے چھریاں چلیں، مولوی صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اور جاؤ تو رشتہ کر لا جڑا کرنا ہی. اگر کوئی بیٹھا ہے میں کھلے لفظاں دے نال کہہ رہا ہوں، جا تو جڑا اتر رشتہ کرنا ہی کر لا. ساڈا تیرے نال تعلق نہیں، ساڈا کل بھی محمد مصطفیٰ دے نال تعلق سی، اج بھی محمد مصطفیٰ دے نال. سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. توجہ. تو یہ میں نے اس لیے بات کیا کہ اگر کوئی بیٹھا ہے نا ڈنگے شاہ، وہ جو نہیں فرما رہے آپ، پاٹے خان، سبحان اللہ، اپنے آپ کو سیٹ کرے، وہ کسی بھول میں ہے. تمہیں یہی تھا کہ حق کہنے والوں کی زبان بند ہو جائے گی. او بڑا یزید بند نہ کر چھڑیا، تو ساتھ نکے نکے بچے ہو، آپ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ آپ سے بند نہیں ہوگی. لیکن یہ صرف آپ کو بتا رہے ہیں اور ان گندے لیڈروں کے پیچھے جنہ دینا منہ نہ متھا تے کھوتا پہاڑوں لتھا، ان کے لیے تمہیں غصے آتے ہیں. کاش کے غصہ محمد مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. مجھے پتا ہے یہ بعد میں چونچ رہا ہوگی، قاری صاحب ہوگے تو میں نے دسی ذرا موڑ بھی میں نے سدے انشاءاللہ فریاں کے مانڈ کے جاتا. سبحان اللہ. تماشا بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا لوگوں نے. یہ جی ہماری پارٹی ہے اور چل رہے پارٹی اپنی چوک تک دفاع ہو جا. ہم تمہیں بتا رہے ہیں رکھ اپنی پارٹیاں، لیکن صرف دنیا کے لیے اصل پارٹی محمد مصطفیٰ کی پارٹی. میں جو نقطہ سمجھا رہا ہوں وہ یہ، دین کے ساتھ پنگا نہ لینا، مٹ جاؤ گے مٹ جاؤ گے مٹ جاؤ گے تو مک جاؤ گے. دین کے دشمنوں کو ہم نے پنجابی چادر رولدیاں ویکھے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ رولدیاں ویکھے ہے. کل تک اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھا تھا، ہوں اسلام آباد بڑا نہیں دین دے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے میری دعا ہے اللہ کا کہ انی ہوئے ہارٹ اٹیک ہوئے تب مر رہی نہ ہو سی تک نہ ہوتا. خدا دا خوف کرو یار، ان لوگوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے. کاش کہ ہمیں محمد مصطفیٰ کا پیار آ جائے. سبحان اللہ. آ جائے. یہ اس لیے بعد میں جو چو چو کرنے والے چو چرا کے ہیں نا، میں کسی بھول میں نہ رہنا، لیکن واپس پلٹیے. لقد خلقنا الانسان فی